أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآله. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین
وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام عجبت لمن یقنت ومعہ الاستغفار۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام انسان کے فائدے کی ہر لمحے اور ہر جملے اور ہر سینٹنس میں بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ڈفرینٹ ٹائپس کی پرابلمس ہے، جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس، جسے آپ گھریلو ہنسا کہتے ہیں، میوچول ڈسپیوٹس ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا فساد، ڈائیورس، لوگوں کے درمیان اور رشتوں میں محبت کا نہ پایا جانا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم اس ٹریک سے، اس راستے سے، اس جادے سے ہٹے ہوئے ہیں جو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم دین اسلام کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ دین کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، جبکہ یہ بالکل ہی رانگ تھنکنگ ہے۔ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنی عقل کو لگائیں۔ معرفت کی وادیوں میں اور توحید و رسالت و امامت اور جو خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اس میں ہم کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ عقل ہمارے ہادی بھی ہے، لیکن اسلام کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرنا یہ رانگ تھاٹ ہے۔ اسلام کو ہمیں سمجھنا ہوگا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ وہی اسلام آپ کو سمجھائیں گے کہ جو خدا کی طرف سے رسول کریم لے کر کے آئے، اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان سب نے اسی دین کی روشنی کو پھیلایا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ تو اگر ہم کو اپنی زندگیوں میں امن و امان کو قائم کرنا ہے، سکون قائم کرنا ہے، تو پھر ہم کو علی سے سمجھنا ہوگا کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش امیر المومنین سے کریں کہ مولا میری زندگی اس دنیا میں اور اس آخرت میں کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کہ ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزاریں اور آخرت بھی میری بن جائے، یعنی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب دنیا کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ مذمت کے تحت کیا جاتا ہے، اور اس دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے، لیکن کیا یہ دنیا مذمت کے قابل ہے؟ اگر یہ دنیا مذمت کے قابل ہے تو بھی اس دنیا کو خدا نے خلق ہی کیوں کیا ہے؟ جیسے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا
امام حسین علیہ السلام کو مقتول دیکھنا ہی چاہتا تھا، لہذا یزید حسین کا قاتل ہے تو اللہ نے ہی گویا نعوذ باللہ چاہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان کسی بندے کو قتل کر دے؟ نہیں، خدا کے علم میں موجود ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا آگے جا کر کے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ ہماری مخلوق میں کتنے لوگ جو ہیں وہ کس عمر تک پہنچیں گے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی عمر کا سفر طے کر سکیں گے اور کتنے جو ہیں وہ 20 سے ہی واپس ہوں گے۔ مثلا ناگہانی حادثات کا شکار ہو گئے، یا لوگوں کی مختلف ایجز ہیں، ہر انسان کی ایج مختلف ہے، الگ ہے، تو کون کس ایج تک پہنچے گا یہ خدا کے علم میں ہے۔ لہذا اسی طریقے سے ہر چیز کا علم خدا کو ہے، ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ عقل ہمارا اندرونی ہادی ہے۔ عقل اور انبیاء کرام ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں وہ عین عقل ہیں، عقل سے جداگانہ نہیں ہے۔ یعنی ائمہ اور انبیاء نے وہی ہم کو درس دیا ہے، وہی سمجھایا ہے جس کو عقل قبول کرتی ہے، یعنی لاجیکل ہے، وہ منطق بیسڈ ہے۔ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ انبیاء اور ائمہ ہمارے ظاہری ہادی ہیں، عقل ہماری باطن ہادی ہے۔ تو ہم کو دین اسلام کو سمجھنا ہوگا اپنی عقل کی بنیاد پر بھی، لیکن عقل کا استعمال ہم کہاں پر کریں گے؟ جو ہمارے ظاہر ہادی ہیں ائمہ اور انبیاء علیہ السلام، ان کے ارشادات جو ہے وہ ہمارے عقل کی روشنی کو بڑھائے گی، اور تب ہم عقل کے ذریعے سے دین اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں گے، اس روشنی میں کہ جو ہم انبیاء اور ائمہ نے پھیلائی ہے۔ تو ہم کو عقل کا استعمال کہاں کرنا ہے؟ انبیاء اور ائمہ کے پرسپیکٹیو میں کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو ان کا ٹریک ہے، جو ان کا راستہ ہے، اس راستے پر ہم کو عقل کو لے جانا ہے، نہ کہ ہم کسی بھی چیز کا ایکسپلینیشن اور اس کا ڈسکرپشن جو ہے وہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر قائم کر لیں۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہوگی، تو یہاں پر بھی آپ اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن عقل کا جو استعمال ہے، یوز ہے، وہ بالکل ہی ممکن ہے کہ اپوزٹ ہو، غلط ہو۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، ممکن ہے کہ وہ چیز جو ہے غلط ہو۔ اسحاق کندی کہ جو قرآن کریم میں نقائص کو تلاش کر کے جمع کر رہا ہے ایک کتاب کی شکل میں، یعنی اس نے قرآن کریم کے نقائص کو ڈھونڈ کر کے جمع کرنے کی کوشش کی، جبکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے، کوئی ریب نہیں ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی بھی شک و شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیز ہے وہ بالکل سالڈ ہے، پرفیکٹ ہے اور بالکل مستحکم ہے اور محکم ہے، وہ یعنی جس کو آپ ہلا نہیں سکتے آپ۔ تو اسحاق کندی یہ کام کر رہا تھا، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا،
اب دیکھیے وہ اپنے عقل کا استعمال کہاں کر رہا ہے؟ نقائص قرآن کو تلاش کرنے میں۔ تو اس کا ایک شاگرد تھا، تو امام نے بلا کر کہا کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ، اور جب وہ تم سے قربت اتنی اختیار کر لے کہ وہ اپنے دل کی بات تم سے کہنے لگے، تو پھر تم اس سے یہ بات کہنا کہ کیا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت کا جو میننگ اور جو مطلب تم لے رہے ہو وہی اس کتاب کے بھیجنے والے کا بھی مقصد ہو اور اس نے وہی میننگ لیا ہو؟ یعنی جو تم سوچ رہے ہو وہی اس کتاب کے بھیجنے والے نے بھی سوچا ہے۔ اور جب یہ بات اسحاق کندی سے کہی گئی تو اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا کہ بات تو سچ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کا جو معنی میں لے رہا ہوں وہی چیز اور اس چیز کا معنی اس کتاب کے بھیجنے والے خدا نے بھی لیا ہو سکتا ہے اس کا معنی و مفہوم الگ ہے اور ہم جو ہیں اس کا معنی و مفہوم الگ لے رہے ہیں۔ تو عقل کا استعمال ہم کہاں پر کر پائیں گے؟ ہم اگر خود اپنی سوچ کو اپنی عقل کے اوپر ڈال دیں گے تو پھر ہم جو ہے گمراہی میں پڑ سکتے ہیں، اور اگر ہم ائمہ کے ارشادات کی روشنی میں سفر طے کریں گے عقل کا، وزڈم کا، تو پھر ہمارا راستہ بالکل واضح ہوگا، روشن ہوگا، دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی، آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی۔ یہاں پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ کلمات القصار کی 87 حکمت ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے، 87 حکمت ہے یہ، کہ اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی آپ جو استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ پروردگارہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ کی آپ تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن یہ تسبیح صرف تسبیح کے دانوں کو ہلانا نہیں ہونا چاہیے اور نہ صرف ورڈز کا یوز کرنا ہے، یعنی ہم صرف لفظ استغفار کا استعمال ایز اے ورڈ کر رہے ہیں، وہ میننگ فل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کوئی کہتا رہا ہے کہ ماں 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 ماں، لیکن ماں کی عزت نہ کرتا ہو، ماں کا کہنا نہ مانتا ہو، ماں کی ضروریات پر نظر نہ رکھتا ہو، تو اس ماں کے کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنا دل چاہے کہتے رہیے آپ، کوئی کہتا رہے کہ اللہ 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 اللہ، لیکن اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہو اس کی اطاعت نہ کر رہا ہو، تو پھر اس اللہ کہنے کا کیا معنی رہ جاتا ہے، کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ سب سے بلند ہونا چاہیے، قابل احترام ہونا چاہیے، اور آپ کو اس کا اطاعت گزار بن جانا چاہیے کہ اے میرے معبود، جو بھی تیرا حکم ہوگا ہم اس حکم کی سریع اطاعت کریں گے، فوراً اطاعت کریں گے۔ یعنی نظروں میں، دل میں ہمارے اس کے حکم کا احترام ہونا چاہیے، اس کی ذات کا احترام ہونا چاہیے، اور جو وہ حکم دے رہا ہے اس کو احترام کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس پر فوراً عامل ہو جانا چاہیے۔ یعنی ہم عامل ہو جائیں، اس پر عمل کریں۔
یہی چیز رسول کریم کے لیے، یہی چیز ائمہ کے لیے. خالی علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہونا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہونا ہے. نبی کی بات کو فالو کرنا ہے، نبی کی ذات کا احترام کرنا ہے. ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن رسول اگر کوئی بات کہہ رہے ہوں ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو پھر رسول کا احترام کہاں رہ گیا؟ رسول کا احترام جو ہے وہ ان اصولوں اور ان قوانین اور ان اقدار اور ویلیوز میں ہے جو انہوں نے آپ کو بتائی ہیں. ان باتوں کے قبول کرنے میں ہے کہ جس کو آپ نے فرمایا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ جیسے کہ گبن نے کہا تھا کہ شاید میں نے اس دن یہ پڑھا بھی تھا سینٹنس کہ علی علیہ السلام کے جو وزڈم ہے، جو عقل ہے، وہ نارمز میں جو ہے بریتھ لیتے یا سانس لیتی ہے. یعنی علی کو اگر دیکھنا ہو تو نارمز میں، اسلامک نارمز میں دیکھو، اسلامک اقدار میں دیکھو، اسلامک مولیوں میں دیکھو، اسلامک لاز میں دیکھو. جو اسلام کا جو راستہ ہے، جو ٹریک ہے، وہ ٹریک انسانیت کا ٹریک ہے، ہیومینٹی کا ٹریک ہے. وہ جہاں کے اوپر ہر طریقے کا جو انسانی اساس کے اوپر جو ڈیفرنسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں انسانی اساس پر. یعنی کوئی بھوکا پیاسا ہو تو پھر ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کس کمیونٹی کا ہے، کس ریلیجن کا ہے، کس ریجن کا ہے، یہ کس چھیتر کا ہے، کس خطے سے اس کا تعلق ہے. یہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ہم کو دیکھنا ہوگا. یہ اسلام کا ایک درس ہے. یہ نہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے. جو خارجی تھے، مولا کائنات کی ان سے جنگ ہوئی تھی، جو بچ گئے تھے تو امام علی علیہ السلام نے ان کو اپنے عقیدے کے ساتھ اپنی ہی حکومت کے حدود میں زندگی گزارنے کی پوری مہلت دے رکھی تھی کہ آپ اپنے عقائد کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا، اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو امام علی علیہ السلام کے ارشادات کو پورے احترام کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کو اپنی لائف میں ایڈاپٹ کر لینا ہے، اس کو اپنا لینا ہے، ایسیمیلیشن کر لینا ہے. جیسے کہ یہاں پر مولا کائنات نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو انسان استغفار کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ رحمت الہی سے مایوس ہے. یعنی کہ امپاسبل ہے یہ کہ آپ استغفار کرو اور اللہ کی رحمت سے آپ مایوس بھی ہو جاؤ، یا آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے آپ استغفار کرتے ہی نہیں. یعنی رحمت الہی ہمیشہ آپ سے قریب رہے گی. آپ استغفار تو کریں. ہم استغفار کی طاقت، قوت، سمجھ سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے نہیں ہیں. تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یاد رکھیے گا، ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ پر، مینس ایوری واک آف لائف، جو بھی ہماری زندگی کا پہلو ہے، ایسپیکٹ ہے، ہر اسٹیپ کے اوپر
رحمت الہی جب تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی اس وقت تک آپ کے پاس کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے۔ پرابلمز آتی ہی تب ہے کہ جب رحمت الہی ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور رحمت الہی کو دور کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں۔ خدا اپنے بندے سے رحمت الہی کو دور نہیں کرتا ہے۔ اب استغفار کرتے رہیں گے تو کبھی بھی رحمت الہی سے ہم دور نہیں رہیں گے، لیکن دنیا کو، جس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس کی مذمت کی جاتی ہے بہت زیادہ۔ کیا یہ مذمت کے قابل ہے؟ یہ مولا کائنات نے بھی بہت مذمت کی ہے۔ جیسا کہ بھی میں نے عرض کیا کہ اگر یہ مذمت کے قابل تھی تو خدا نے خلق ہی کیوں کیا؟ نہیں، ہمارے دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو نظریہ ہے، وہ غلط ہوتا ہے، نہ کہ دنیا غلط ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد، یعنی کہ میدان میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی، موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، گریہ و بکا کی صدائیں بلند تھی، اس وقت ایک شخص جو تھا وہ دنیا کے اوپر سرزنش کر رہا تھا، یعنی کہ دنیا کی مذمت کر رہا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اسی دنیا سے لوگ جاتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آئے؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ مائیں جو تھیں وہ خاک کے پردوں میں چھپ گئی؟ گویا مطلب کیا ہے؟ تم نے اسی دنیا میں سب کچھ دیکھا ہے، تم نے لوگوں کا زوال دیکھا، بادشاہ مٹتے ہوئے دیکھے، خاک میں ملتے ہوئے دیکھے، رویسا برباد ہو گئے، فقراء کی لائف میں چینج آ گیا۔ اسی دنیا نے تم کو نصیحت کی ہے کہ دیکھو جس طرح یہ جا رہے ہیں ایک دن تم بھی چلے جاؤ گے، تم نے کیوں نہ نصیحت اس دنیا سے لی؟ اس دنیا نے بتایا تم کو کہ دیکھو ایٹ رینڈم چینج آ جاتا ہے انسان کی لائف میں، جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں ماتم ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، اچانک خبر آ گئی کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم اگر مطمئن ہو گئے اپنی خوشیوں میں، اور جس وقت اچانک یہ دنیا ایک غم کا ماحول پیدا کر دیتی ہے تو ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم مینٹلی طور کے اوپر اس چیز کو سمجھنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوئے۔ اگر ہم ہر ساتھ، ہر لمحے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں اور ان فرمودات اور ارشادات کے اوپر عمل کرتے رہیں کہ جو ہمارے ائمہ نے ہم کو تعلیم فرمائے ہیں، تو ہم مینٹلی طور پر پریپیئرڈ رہیں گے ہر سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے۔ آل رسول و مولا کائنات کے ارشادات گرامی انسان کو مینٹلی طور پر پریپیئرڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ہر سچویشن کا سامنا کر سکو۔ آپ کو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، دنیا جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، حالات کو پیش کرتی جا رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ دنیا نے تو تم کو نصیحت دینے کی کوشش کی تھی، تم نے اس پر توجہ نہیں کی، تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ اگر غور کر لیا ہوتا تو اسی دنیا سے تم نے عبرت بھی لی ہوتی، اسی دنیا سے تم نے نصیحت بھی لی ہوتی، اور اسی دنیا سے تم نے حقائق کو سمجھا بھی ہوتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے وہ تمہاری آزمائش اور امتحان گاہ ہے. اسی دنیا میں تم کو آخرت کو بنانا ہے. یہاں تم اس لیے نہیں آئے ہو کہ لہو و لعب میں ڈوب جاؤ. اس دنیا میں تم اس لیے نہیں آئے ہو کہ تم صرف اپنے لیے زندگی جیو اور اپنے پڑوسی اور یتامى و مساکین و بیواؤں کو تم بھول جاؤ. بڑوں کی عزت نہ کرو، چھوٹوں سے محبت نہ کرو، گھر کو پاک و پاکیزہ نہ رکھو. اس دنیا میں تم آئے ہو، یہ تمام کام تمہارے ذمے ہیں، ریسپانسبلٹیز ہے تمہارے اوپر یہ کہ تم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، تم دوسروں کے لیے بنائے گئے ہو. دوسروں کی ہیلپ کرو. اگر تم کو خدا نے طاقت دے دی ہے، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، عقلی طاقت ہو، تو جس طرح تم بندگان خدا کو فائدہ پہنچا سکتے ہو ان کو فائدہ پہنچاؤ. تم دوسروں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ جس کی مدد کر رہا ہو وہ کبھی بھی پرابلمز میں گرفتار نہیں ہو سکے گا، اس کی زندگی میں بہت سکون رہے گا. تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی وہ دنیا ہے کہ جو خدا کے محبوب بندوں کی مسجد ہے. یہیں پر انبیاء نے سجدے کیے ہیں، یہیں پر نفس خریدا گیا ہے، نفس بیچا گیا ہے. مولا کائنات کے نفس کا سودا کہاں ہوا؟ اسی دنیا میں ہوا تھا. یعنی کتنی عظیم جگہ بن گئی ہے کہ جہاں امام علی اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں. دنیا بری نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کو خلق کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کوز ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اور یہ دنیا اللہ نے اچھی بنائی ہے، لیکن ہم نے جس طریقے سے اس دنیا کو ایڈاپٹ کیا ہے وہ طریقہ ہمارا غلط ہے. اور اس دنیا سے جو کچھ ہم نے لیا ہے اس چیز کو لینے کا جو ہمارا تصور ہے وہ غلط ہے. ہم جب اس دنیا کے لہو و لعب میں الجھ جاتے ہیں اور اس دنیا سے بہت کچھ چاہتے ہیں تو یہ سوچ لیتے ہیں، ہمارے دماغ سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو سفر ہے وہ وقتی سفر ہے. دنیا کا سفر وقتی سفر ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس راہ سے مت جانا، اس راہ پر خطرہ ہے، تو آپ اس راہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس راہ سے نہیں جائیں گے. اگر ٹرین ایک راہ سے گزر رہی ہے، معلوم ہے کہ آگے پٹری جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو پھر یا تو اس کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے یا پھر وہ ٹرین ڈیلے ہوتی ہے. تو جہاں کے اوپر خطرات ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ یہاں پر خطرہ ہے تو آپ اس راہ پر چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس راہ سے گزرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس راہ کی طرف جانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی میں بھلائی ہے. 1,24,000 انبیاء آئے اس سرزمین کے اوپر، پھر اوصیاء، پھر اولیاء، پھر شہداء، پھر صالحین، ائمہ، علماء. انہوں نے ہم کو کیا سمجھایا؟ دیکھو یہ راستہ جو ہے اس راستے پر خطرہ ہے. یہ راستہ وہ ہے کہ جو پرسکون راستہ ہے. اتنے ہادیوں کے آنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے زندگی کے راستے کا ٹریک وہ لے لیں گے جس پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں غلطی دنیا کی نہیں ہے،
ہماری ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہی کہا تھا، دنیا کسی کو دھوکہ نہیں دیتی ہے، انسان دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے۔ تم نے دنیا تو کسی اور مقصد کے لیے تھی، تم نے دنیا کا مقصد کچھ اور بنا لیا، جس کی وجہ سے تم دھوکہ کھا گئے ہو۔ دنیا کسی کو دھوکہ نہیں دیتی ہے۔ تو اتنے انبیاء آئے، انہوں نے ہم کو صحیح راستہ بتایا، لیکن ہم اس راستے پر نہیں چل پاتے، دنیا میں الجھ جاتے ہیں۔ سورہ ایک مرتبہ ابلیس نے اپنے تمام چھوٹے کارندوں کو جمع کیا ایک پہاڑ کے اوپر، اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم اس سچویشن میں کیا کریں کہ بڑی مشکل سے ہم کسی کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہماری پوری محنت کے اوپر جو وہ پانی پھر جاتا ہے۔ کس طرح ہم اللہ کے بندوں کو جہنم تک پہنچا دیں؟ تو سبھی نے اپنے اپنے مشورے دینا شروع کیا۔ تو یہ تھے باس، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو ایک تھا خناس، وہ اٹھا، اس نے کہا ایک طریقہ ہے۔ کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ ان کے نیک اعمال میں تاخیر کروا دو، ڈیلے۔ مثلا حج کرنے کی استطاعت ہے انسان میں، حکم یہ ہے کہ جب استطاعت ہو تو فوراً حج کرنے کے لیے جاؤ۔ اب شیطان یہاں پر کہتا ہے اس کے حج کرنے میں تاخیر کراؤ۔ کیسے؟ ابھی کیا ضرورت ہے حج کی؟ ابھی بزنس کر لیں، نیکسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا حج کرنے کے لیے۔ بڑی ڈیلنگ ہو رہی ہے بزنس میں، جو ہونے والا پروفٹ ہے وہ ہم کو نہیں ملے گا، حج تو پھر ہو جائے گا۔ دیکھیے اس نے ڈیلے کرایا 1 سال کے بعد، اور اچھا اس سال ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں، شادی کر دیں، لہذا پھر ہم چلے جائیں گے اگلے سال۔ اب یہاں پر ایک بات مشہور کی جاتی ہے کہ وہ بیٹیوں کا پیسہ الگ رکھ دو، اور جب تک یا بیٹی کا عقد نہ کر دو، اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہ ہو جاؤ، تم حج کے لیے نہیں جاؤ۔ یہ میٹر نہیں ہے، میٹر یہ ہے کہ تم اگر مستطیع ہو جاؤ تو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں بھی آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا بھی رہے ہیں، اور آپ مستطیع حج کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی بیٹیوں کی شادی میں کوئی پریشانی اور پرابلم نہیں آئے گی، تو آپ جاؤ حج کرنے کے لیے۔ لیکن اب ایک بات پیدا کی اس نے، ابھی تو لڑکیاں ہیں، ابھی تو بڑی لڑکی کی ہوئی ہے شادی ہے، 2 اور باقی ہیں، ان کو بھی کر لیں۔ اب دیکھیے وہ ڈیلے کراتا جا رہا ہے نماز۔ ابھی وقت ہے، ابھی تو پڑھ لیں گے، اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جس کو ہم نے اکبر مانا ہے وہ آواز دے رہا ہے۔ پڑھ لیں گے، تھوڑا سا اور آرام کر لیں، تھوڑا سا، ابھی تو بہت کافی وقت ہے۔ اب وہ ڈیلے کرا رہا ہے، مانو اب آنکھ لگ گئی، سو گئے، قضا ہو گئی نماز، وہ تو یہ چاہتا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کے کاموں میں ڈیلے کرو، جب بھی یہ نیکی کرنے کی سوچیں ایک وسواس پیدا کر دو کہ ارے ابھی کیا ضرورت ہے،
یہی بات ابلیس نے غالباً جناب موسیٰ سے کہی تھی کہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ دینا تو فوراً ادا کر دینا، ورنہ ہم اس پیسے کو جو ہے وہ دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، یعنی کوشش کرو کہ تب بھی دینے نہیں دیں گے، یعنی ہر کام میں وہ رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ رکاوٹ کیسا پیدا کرے گا؟ تاخیر کروا کر کے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم چل اسی راستے پر رہے ہیں۔ اسی کو ابلیس نے خدا سے کہا تھا، مالک تیرے یہ بندے محبت تجھ سے کرتے ہیں لیکن بات میری مانتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں مگر تیری بات نہیں مانتے۔ یہی ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ کہ استغفار ہم کرتے رہیں، اور جب ہم استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یاد رکھیے رحمت الہی ہم سے کبھی دور نہیں ہوگی۔ آل رسول اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیشہ استغفار کرتے تھے، لیکن استغفار کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم گناہوں سے دوری اختیار کرتے جائیں۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھے ہم نے ایک تسبیح پڑھ لی، اور ظہرین میں پڑھ لی ایک تسبیح، اور مغربین میں ایک تسبیح پڑھ لی اور کہنے لگے کہ ہمارا کام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا آپ نے بلکہ اب ہم کو یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو ہم قبول کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے ہر عمل کے اوپر، ہر عمل پر۔ اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ میں نے یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا، کہ اللہ کے حکم کی فوری اطاعت کے فائدے کیا ہیں۔ اس پر ایک واقعہ سن لیجئے پھر میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ کہ ایک خاتون تھی اور ادھر آواز آتی تھی اللہ اکبر، اور وہ یہ کہتی بھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں نے تیری اطاعت میں تاجیل کی ہے، جلدی کی ہے۔ اور وہ فوراً مصلی پر آ کر کے نماز پڑھنے لگتی تھی، سارے کام چھوڑ دیتی تھی، وہ سارے کام۔ تو اس کے شوہر نے ایک دن اس سے کہا کہ ایک ڈیلیشیس ڈش بنانے کے لیے کہا، اور وہ ڈش جو تھی وہ تھوڑی تاخیر سے بنتی تھی، مطلب تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ تھی وہ۔ مثلا مان لیجئے کہ اس نے کہا کہ بھئی سیکھیں آج بنانا کباب بنانا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اطاعت گزار وہ اللہ کی تھی، تو جب اللہ کی اطاعت گزار تھی تو شوہر کی بھی تھی۔ تو وہ سیخیں بنا رہی تھی اور اس کا شوہر جو تھا وہ دفتر گیا ہوا تھا۔ مثلا مان لیجئے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 10 اس کو بنانا تھی، 6 بنی تھی کہ اور 4 اس کو فرائی کرنا رہ گیا تھا، نہیں روسٹ کرنا رہ گیا تھا۔ تو ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور ادھر وہ مصلی پر کھڑی ہو گئی، یہ کہتے ہوئے کہ پروردگارا میں نے تیری اطاعت میں تاجیل کی ہے، جلدی کی ہے، اور مصلی پر آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ارے 6 تو تیار ہیں اور 4 رہ گئی ہیں اور یہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اب اس کے ذہن میں دیکھیے آیا، اس نے اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا، کہا کہ اگر یہ 4 بھی بنا لیتی اور اس کو روسٹ کر لیتی، اس کے بعد نماز پڑھ لیتی تو کیا فرق پڑتا،
کیا رہ جاتا؟ یہ بھی 4 بنا لیتی، اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ ابھی تو نماز میں بڑا وقت تھا نا۔ اب ان کو تھوڑا سا کچھ غصہ سا آ گیا اس بات کو لے کر، اور وہ منتظر ہو گئے کہ ان کی نماز تمام ہو تو میں اس بات کو کہوں کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی، کچھ دیر رک کر کے نماز پڑھ لیتی، کون سا وقت نکلا جا رہا تھا۔ یہی سب ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر کے حالت سجدہ میں گئی۔ اب وہ نہ سر اب اٹھا رہی ہے نہ جب اٹھاتی ہے۔ جب کافی تاخیر ہو گئی تو انہوں نے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ زمین پر گر گئی، یعنی لڑھک گئی، ختم ہو چکی تھی، وہ اس دنیا میں نہیں تھی، ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی وہ۔ دیکھا آپ نے اللہ کی اطاعت کا نتیجہ، اور وہ اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر کیا سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنے معاملات کو اور اپنی عقل کو جو تھا وہ خدا کے حوالے کر رکھا تھا کہ خدا کے فرمودات کی روشنی میں وہ اپنے عقل کو رن کر رہی تھی۔ اگر مان لیجئے کہ وہ کچھ دیر بعد نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو اس کا تو وقت موت معین تھا، تو اس کی موت کہاں پر آتی؟ کچن میں آتی۔ لیکن جب فوری طور کے اوپر وہ اطاعت الہی کے لیے کھڑی ہو گئی، مصلی پر آئی، اور حالت سجدہ میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، اور سجدہ جو ہے وہ نماز کی معراج کا نام ہے۔ تو کہاں موت آئی؟ معراج پر، یعنی حالت سجدہ میں جو نماز کی معراج ہے وہ معراج مل گئی اس بندی کو، تو اس نے فوری طور کے اوپر اللہ کے حکم کا وہ احترام کرتی تھی، فوری احترام کرتی تھی، فوراً۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کر پاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی یہ کام ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، حج کر لیں گے، ابھی نماز میں وقت ہے، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے۔ ہم سیریل دیکھا کرتے ہیں لیٹ نائٹ تک، اگر مان لیجئے کہ اس حالت میں ہم کو موت آ جائے تو ہم اپنے خدا کو کیا شکل دکھلائیں گے؟ کس حال میں فرشتوں تم اس کو لے کر کے آئے ہو؟ سیریل دیکھ رہی تھی، اور کوئی بندی اگر نماز شب پڑھ رہی ہے یا استغفار کر رہی ہے، ذکر الہی کر رہی ہے، اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو پھر اس کی معراج ہو گئی۔ معبود، یہ بندی تیرے ذکر میں مشغول تھی ہے، یہ بندہ تیرا مشغول تھا عبادت الہی میں، لہذا تو اس کو بخش دے۔ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس یاد رکھیے، ہم کو اللہ کا، رسول کا، امام علی علیہ السلام کا احترام اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کے فرمودات اور ان کے ارشادات کو ہمیں دل سے اپنی زندگی میں اپنا لینا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔